بٹ صاحب جو اسپیشل سیٹس ہیں 22 اور 55 سیٹیں ہیں, 77 سیٹیں بنتی ہیں, 78 77. تو اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں پہلے تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں, یہ انہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے, اس کے علاوہ یہ چلتے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا کس نے جھوٹ بولا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ سائفر وہ تھا ہی نہیں, وہ کیوں کیا, وہ سائفر بنتا ہے. ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. ڈونلڈ لو کے گھر جا اس میں جا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اس کے کہ ہماری تو آپ سے دوستی ہے, ہم نے تو آپ کے متعلق کوئی بات نہیں کی. الزامات بھی خود لگاتے ہیں اور اس کی تردید بھی خود کرتے ہیں. اس لیے میں نے جھوٹ بولنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ انہوں نے کہا پچھلی جب حکومت تھی نا تو میاں صاحب نے کہا جی 35 پنکچر 2 سال لاگ رابطے رہے 35 پنکچر پہ. اینڈ پہ ایک تو انٹرویو میں کہتے ہیں یار وہ تو میں نے سنا سیاسی بیان تھا, سیاسی بیان تھا. تو یہ ان کی ساری زندگی ان کو عمران نے ایک بات سکھائی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ نظر آئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو پلہ ہے وہ جاہلوں سے ہے. ہاں دیکھیں نا, میں یہ اگر پاکستان سارا جاہل ہے تو پھر ایک عمران خان اور یہ دو یہی پڑھے لکھے ہیں, ان کو تو اٹھا کے لوگوں نے پھر باہر پھینکا ہوا ہے نا. عمران خان کا یہی کام ہے کہ جھوٹ بولو, الزامات لگاؤ, اور انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے, جھوٹ بولنا ہے. ابھی فیصلہ آ جائے گا نا سپریم کورٹ کا, ابھی یہ کہہ رہے نہیں تھی وہ میں ریلیف نہیں, ہمیں تو کیس بنتا ہی نہیں تھا. وہ بھائی کیس نہیں بنتا تھا, آپ نے کہا نا کہ یہ سائفر ہے, امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی, تو آپ کا ساری زندگی جھوٹ بولنا ہی رہے گا اور اسی پہ چلتے رہیں گے. اب آگے مخصوص سیٹوں والی بات, پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان تھا, آپ کہتے چلے کہ انہوں نے سب نے آزاد الیکشن لڑے, سنی اتحاد نے لکھ کے دیا الیکشن کمیشن میں کہ ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے نہیں. ان کے ظاہر ان کو پتا تھا ہم نے کون سا جیتنا ہے کیا ہے. اب یہ آزاد بندے شامل ہو جائیں کسی جماعت میں اور آپ کہیں جی مخصوص نشستیں بھی ہمیں دے دیں. مخصوص نشستیں تو ایک جتنی سیٹیں ہیں نا اسمبلی میں, اس کے مطابق جتنی جماعتوں نے جو سیٹیں جیتی ہوتی ہیں ان کو وہ حصہ ملتا ہے. اب ایک جماعت کا ہے ہی کچھ نہیں تو وہ سیٹیں تو ملنی ہے نا. تو باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویسے لگتا ہے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہماری مشکلات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جا رہا ہے. پریشر ہے آپ پر؟ نہیں ہمیں پریشر نہیں ہے, یہ پریشر کی بات ان پہ ہے کہ انہوں نے جو آج کل جس کام میں لگے ہوئے ہیں نا, پاکستان کے خلاف یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں اور 1971 والا ان کو مکتی بانو اور ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. جو شخص اپنے ملک کے خلاف ایک ٹویٹ کرتا ہے, ملک کے خلاف ہے نا, 4 سال ان کی حکومت رہی ہے, اس وقت انہوں نے کوئی ان کو یہ ٹویٹ یاد نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اور اس پہ قائم ہے. 9 مئی ہوا, آج تک ان سے پوچھیں یہ مانے ہیں؟ نہیں مانے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم نہیں تھے. ان کی ویڈیو ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے اسی طرح کرنا ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں انتشار رہے. عوام جو ہے ان کی 4 سالہ حکومت کے بعد آج ہم جس حالت میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے, ان کا ایک تھا رستو اسد عمر, یہ عمران خان کہتا تھا دیکھو 90 دن میں ہم نے اربوں روپے واپس لانے ہیں کرنے ہیں, وہ بھی سارا جھوٹ. وہ بھی گیا پھر اور فارن انہوں نے وزیر خزانہ چینج کیے. اب یہ میں ایک پھر آج بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو 9 مئی پہ بھی معافی مانگنی چاہیے عمران خان کو. اور یہ جو ٹویٹ کا بھی چکر چلا رہے ہیں, ٹویٹ انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف. آپ نے دیکھے نا افواج پاکستان ایک سلامتی کا ادارہ ہے اور یہ ان کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں اور ٹویٹ کر کے ان کو چاہیے کہ ٹویٹ ختم کریں اور یا مانے کہ ہم نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سر, جو معاملہ چل رہا ہے ٹویٹر کیس کا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہیں وہ جیل میں ہوں اور ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور پھر ایسی ویڈیوز آ رہی ہوں جس سے کوئی انتشار پہلے ریاستی اداروں پر جو ہے پریشر ڈالا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے وہ ٹویٹ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا, آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے وہ پریس کانفرنس جو مریم نواز نے 2020 میں کی تھی اور جس میں انہوں نے اسی جو ہے نا حمود الرحمان کمیشن کا ریفرنس دیا تھا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ نے جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے جو حمود الرحمان کمیشن کا کہا تھا, اور انہوں نے تو سمپل کہا تھا کہ کیا یہ کرپٹ پولیٹیشینز کی وجہ سے ہے یا یہ جنرلز کی وجہ سے ہے. یہ ان کے کیٹیگوریکل ورڈز ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کا جو ہے وہ کرپٹ پولیٹیشینز نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ جنرلز کی وجہ سے. آپ ان کے جا کے وہ سپیچ سن لیں جو انہوں نے کہا تھا. پھر 2017 میں کیا نام ہے, میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہا تھا وہ سارا
دیکھ لیں. تو اگر واقعی یہ سارا عمود رحمان کمیشن وغیرہ جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے بنا کے کیا ہوا تھا, اگر یہ واقعی غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے, ان سب کے اوپر کیسز کر لیں, ہم بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے اوپر نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر کیوں ہے؟ ایک بات. نمبر 2, میں تھوڑا سا ذرا بٹ صاحب کی باتوں کی بات کرتا ہوں. دیکھیں انفارچونیٹلی بٹ صاحب جو ہے نا, میں پھر وہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کہتا ہے کہ ایک تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں, اوپر سے یہ محنت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا لیڈر کون ہے؟ ان کا لیڈر کہتا ہے آج کے بعد کوئی ملک ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا تھا. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کوئی اور ملک والے نہیں بھیجتے, اپنے لوگ بھیج رہے ہوتے, وہ ڈیکوڈڈ ہوتے. تو سب سے پہلے تو ان کو پڑھا لکھا لو. کاش وہ لوگ ذرا محنت کر کے کینیڈ کالج میں یا کسی کالج میں اپنی میرٹ پہ داخلہ ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ سفارشیں کرتے ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. ظلم, سب سے بڑا ظلم میری نظر میں یہ ہے کہ جو حمود الرحمان کمیشن تھا, اگر اس کے اوپر ایکٹ ہو جاتا اس وقت تو 3-4 کام نہ ہوتے اور پاکستان کے اوپر کبھی نحوست نہ آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سر پتہ کیا ڈاکٹر صاحب سوال تو سر صرف یہاں یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ ایک شخص جیل میں, ٹویٹ کا میں بتاتا ہوں. دیکھیں سر ایک شخص جیل میں ہے سر, تو جیل سے بیٹھ کے کیسے ٹویٹ ہو سکتی ہے سر؟ سر دیکھیں ٹویٹ انہوں نے نہیں کی. ٹویٹ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کی ہے. اس ٹویٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس میں تھرو آؤٹ ایک موازنہ کیا ہے آج کے حالات اور 1971 کے حالات کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ 1971 مطلب سر مجھے بول لینے دے, مجھے بول لینے دے, ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں نے فرد واحد کا ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنی اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پرولونگ ہو جائے, ان کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے پرولونگ ہو جائے. انہوں نے اس وقت کے جو سب سے پاپولر لیڈر تھے جنہوں 160 سیٹس لی تھی ایز اپوز ٹو 83, ان کو وہ منتقل نہیں کیا, ان کو بلایا نہیں تھا. اچھا اس کے بعد وہ پہلی بار تھا کہ جس میں وہ پہلی بار ہوا تھا جس میں فارم 47 کی گورنمنٹ بنی تھی اور فارم 45 والی گورنمنٹ کو ان لوگوں نے ہٹا دیا تھا. تو ہم صرف اس لحاظ سے موازنہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی ہے, فارم 45 والوں کی نہیں بنائی, تو یہ آپ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ 1971 میں چلے تھے. اس وقت بھی ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی, بہت چوٹ لگی تھی. برائے مہربانی اس راستے پہ جواب دینا لگے گی تو آپ بتائیں, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا دشمن ہوں, میں تو آپ کا دوست ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں اس راستے پہ مت جاؤ. عابد زبیری صاحب سر آپ سے بتائیے گا کہ ٹویٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ایک شخص جیل میں ہے, ان کے نام سے ٹویٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 71 کا اور آج کے حالات کا تقابلی جائزہ لیا ہے. تو سر کیا اب جو ملک میں حالات ہیں وہ 71 جیسے حالات ہیں جب سکوت ڈھاکہ ہوا تھا؟ سر دیکھیے آپ کو تو نہیں ہوگا, میں بہت بچہ تھا جب 71 ہوا ہے. اور دیکھیں 71 میں کیا ہوا تھا, آپ ایک بڑا انٹرویو ہے آپ کے پاس اویلیبل ہوگا, آپ کے آرکائیو میں نہیں ہوگا تو یہ کوئی دے دے گا آپ کو. راؤ فرمان صاحب ایک جنرل تھے ہمارے, راؤ فرمان, ان